अदब सराय सफात से समात तक। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पूरी उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। पार्ट 18। 14वां बाब, जानना नींद के लवाजमात का। मैं आराम के लिए जो तड़प रहा हूं इसका तसव्वुर तुम नहीं कर सकते। भूख और प्यास 6 दिन से कि जब से मेरा काम हो चुका है मेरा ज़हन भंवर में फंस गया है और मेरे ख्यालात किसी समत के बगैर बहे जा रहे हैं। H.G. वेल्स। वो तीनों वेटिकन का नजारा कर रहे थे तो रोम का सूरज कहीं बुलंद हो चुका था। गलियों और सड़कों पर शोर बढ़ चुका था। शहर में जिंदगी दौड़ रही थी। सेठ का हाथ दोबारा हवा में उठा। दोबारा एक माबुन न जाने कहां से नमूदार हुआ। इस मर्तबा एक आदमी जिसकी उम्र 40 बरस के लगभग होगी इमारत की तरफ दौड़ता हुआ आया। इसके वस्त में खड़ा हो गया और एक आला निकालकर इसमें तेजी से बुलंद आवाज में बोलने लगा। 1 मिनट के अंदर अंदर स्कार्फ पहने हुए 3 औरतें, जैसी आपने अशरे 50 की इतालवी फिल्मों में देखी होंगी, टिमटिमाती हुई सुर्ख वेस्पा पर जाहिर हुई। उन्होंने अपनी गाड़ियां स्पेनिश स्टेप्स के नीचे पार्क की। चलो लोगो, अरबपति ने कहा, और अब वक्त है सवारी का। और वो जो हम मरे हुओं के पास जाने की बात कर रहे थे? औरत ने पूछा, जो इस वक्त हाथ बांधे खड़ी थी। मुझ पर भरोसा रखो, अपने अपने स्कूटर पर सवार हो जाइए और मेरे पीछे आइए। अरबपति ने हिदायत की। तीनों साथी रोम की कदीम गलियों से गुजर रहे थे। सूरज की रोशनी इस वक्त नुमाया थी और सायादार सड़कें रोमी बाशिंदों और सयाहों से पुर थीं। शहर जिंदा महसूस होता था। वो एक इमारत के पास से गुजरे तो एक गुलूकारा एक नुक्कड़ पर खड़ी कोई गीत इतनी नगमगी के साथ गा रही और पैसे जमा कर रही थी कि शायद इसे कल नहीं मिलेगा। अरबपति, कारोबारी औरत और आर्टिस्ट ने रोम की सड़कों पर अपना सफर जारी रखते हुए एक और अजीब इमारत देखी। सेशियस का हरम, जो 18वीं और 12वीं सदी क़ब्ल मसीह के दौरान एक गुंबद की तरह तामीर किया गया था। एटर्नल सिटी के वस्त में मिस्री अंदाज का हरम, नाकाबिले यकीन। आर्टिस्ट ने अपनी आंखें इस इमारत पर जमाने की कोशिश करते हुए कहा। वो जल्द ही शहर की हदूद से बाहर थे। अरबपति अब भी उन सब से आगे था। इतनी सुबह गुजरने के बाद आज पहली मर्तबा औरत की नजर उसकी स्याह टी शर्ट के पिछले हिस्से पर गई, जहां बेंजामिन फ्रैंकलिन के ये अल्फाज लिखे थे, सुबह सवेरे के मुंह में सोना भरा है। और इसके हेलमेट की पुश्त पे ये इबारत थी, पहले जागो आखिर में मरो। ये आदमी तो बहुत ही अजीब है, अपनी दर्ज का अनोखा आदमी, इस औरत ने सोचा। इसे अंदाजा था कि ये हसीन और जज्बाती एडवेंचर जल्द ही इख्तिताम पजीर होने को है, लेकिन इसको उम्मीद थी कि मिस्टर रायली इसकी जिंदगी में रहेंगे। इसे अपनी नमो सिर्फ मिस्टर रायली को मुतासिर करने के लिए ही नहीं करनी थी, बल्कि इसे इसकी शदीद जरूरत भी थी। वो कुछ देर तक सफर करते रहे। फिर अरबपति ने इशारा करके बताया कि इन्हें गली के नुक्कड़ पर ठहरना चाहिए। कुछ कहे बगैर उन्होंने अपने स्कूटर वहां पार्क किए और सेठ ने अपनी शागिर्दों को अपने पीछे आने का इशारा किया। रोम के अजीम जनरल जूलियस सीजर के कतबे से आगे पत्थर से बनी सीढ़ियों का एक तवील सिलसिला था, जो एक तारीख और गर्द आलूद सुरंग को जा रहा था। ये हम कहाँ आ गए? आर्टिस्ट ने पूछा। इसकी आंखों के नीचे पसीने के कतरे नुमाया हो चले थे। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप भी इन तीनों इंसानों के साथ इस वक्त वहां मौजूद हैं, और जरा तसव्वुर कीजिए कि इस लम्हे आर्टिस्ट इसका कैसे नजारा कर रहा था। हम कैटाकॉम्ब में हैं, अरबपति ने ऐलान किया। ये जमीन दोस्त कब्रिस्तान है जहां कदीम रोमी अपने मुर्दों को दफनाया करते थे। ये तमाम जेरे जमीन रास्ते तदफीनी जगह हैं जो 2वीं से 5वीं सदी ईस्वी से ताल्लुक रखते हैं। और हम यहाँ क्यों आए हैं? औरत ने सवाल किया। मैं आप लोगों को एक खास वजह से इस मकाम पर लाया हूँ, अरबपति ने भड़कते हुए लहजे में कहा। इस लम्हे किसी की चापों की आवाज सुनी जा सकती थी जो सुरंग से आ रही थी। आर्टिस्ट ने औरत की तरफ बगौर देखा। दोनों की आंखें फटी हुई थीं। अरबपति ने एक लफ्ज न कहा। चापों की आवाज करीब आ रही थी और ज्यादा तेज होती जा रही थी। और फिर
پوری جگہ خاموشی چھا گئی۔ ایک طویل قامت آدمی جس کے ہاتھ میں ایک لمبی موم بتی تھی، سر پر چھجا کیا ہوا تھا جیسا مونک پہنتے ہیں، برآمد ہوا۔ کسی نے کوئی لفظ نہ کہا۔ یہ منظر انتہائی پرتجسس تھا۔ نووارد ان تینوں ساتھیوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، موم بتی مزید بلند کر دی اور چاروں جانب ایک دائرے کی شکل میں حرکت دی جانے لگی۔ پھر اس نے اپنا چھجا اتارا۔ اب نووارد کا چہرہ دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ایک مانوس چہرہ تھا، ایک چہرہ جس نے کرۂ ارض کے گرد اپنے کام سے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا تھا اور انہیں اپنے بڑے خوابوں کی تعبیر کرنے اور وجیح زندگیاں تشکیل دینے میں مدد کی تھی۔ یہ اسپیل بائنڈر تھا۔ اف خدایا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، آرٹسٹ نے کہا، جو اب بھی پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ معذرت، اسٹیون نے مجھ سے نیچے آنے کو کہا تھا۔ اسپیل بائنڈر نے معافی چاہی۔ بہت ہی غیر معمولی جگہ ہے یہ رومیو کا زمین دوست قبرستان، اسے دیکھ کر تھرتھری بن جاتی ہے آدمی کو، اس نے کہا، جو بہت صحت مند، خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اوہ دوست، ارب پتی نے مشاور اور بہترین دوست کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ یقیناً، اسپیل بائنڈر نے جواب دیا۔ میں چاہوں گا کہ ان دونوں سے وہ درک بیان کروں جو تم چاہتے ہو کہ میں ان کے سامنے رکھوں۔ تم جانتی ہو کہ میں ہمیشہ کسی نہ کسی کام سے ہی آتا ہوں، اس نے مزید کہا۔ مسٹر وائلی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے گہری نیند کی اہمیت کے بارے میں کچھ بات کروں کہ اس کا اعلی تخلیقیت، چوٹی کی کارکردگی اور کارگزاری سے کیا تعلق ہے۔ اور میرے دوست نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہاں آپ دونوں کو لانے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ ان مردوں کو دیکھا جائے، بلکہ وہ سائنسی شواہد بھی پیش کر دیے جائیں کہ جلد موت کی ایک بڑی وجہ کافی نیند نہ لینا ہے۔ واقعی؟ کاروباری عورت نے پوچھا، جس نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ موم بتی کی روشنی اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی چاندی کی ایک انگوٹھی پر پڑ کر اسے چمکا رہی تھی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ منگنی کر چکی ہے۔ ارب پتی نے یہ دیکھی تو خوشی اور حیرانی کے ملتے جلتے جذبات میں بول اٹھا، نہیں، کیا آپ دونوں نے؟ اس نے جوشیلی آواز میں کہا اور تیزی سے رقص کرنے لگا، جو اس نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ ہاں، ہم نے منگنی کر لی ہے، عورت اور آرٹسٹ نے ایک ساتھ جواب دیا، اور اب آپ دونوں کو ہم اپنی شادی میں بلائیں گے۔ بہت چھوٹی سی تقریب کرنے کا ارادہ ہے، مگر ہمارے لیے بہت خاص ہوگی، آرٹسٹ نے اضافہ کیا۔ اس تقریب کے لیے موریشیس کے ساحل پر میری جگہ حاضر ہے، ارب پتی نے پیشکش کی، اور ہاں بھئیے، اس پر جتنے بھی اخراجات آئیں گے، یہاں آپ اور آپ دونوں کے رشتہ داروں اور تمام دوستوں کی رہائش، کھانا پینا، سب میری طرف سے ہوگا۔ یہ تو کم سے کم ہے جو میں 5 AM کلب کے 2 نئے ارکان کے لیے کر سکتا ہوں۔ آپ نے بظاہر پاگل دکھائی دینے والے ایک شخص پر اعتماد کیا، آپ نے میرے ساتھ مہماتی سفر کیا، آپ نے تمام تعلیمات کو سر آنکھوں پر لیا، آپ نے بہت اچھا کام دکھایا، آپ دونوں میرے ہیرو ہیں، سورما ہیں۔ ارب پتی کو اچانک کھانسی آ گئی، غالباً یہ راستے میں اڑنے والی گرد کی وجہ سے تھی۔ پھر اسے اپنی 3 انگلیاں اپنے سینے پر رکھیں، بالکل اپنے قلب کے مقام پر، اور دوبارہ کھانسا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عورت نے پوچھا، اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا چھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ واقعی شوکت اور سطوت والے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نہ صرف اپنے دن بھر کے کاموں کو کمال مہارت سے انجام دینے، عرفہ لیڈرشپ اور غیر معمولی کارکردگی کے لیے محض صبح کا پہلا گھنٹہ ہی منظم و مرتب کرنا ضروری نہیں، بلکہ اپنے دن کے آخری گھنٹے، شام یا رات کو منظم و مرتب کرنا بھی کیوں ضروری ہے۔ اس نے موم بتی اپنے چہرے کے نیچے کر لی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ مزید پراسرار دکھائی دینے لگا۔ ایک اعلیٰ ترین کارکردگی دکھانے والے، کمال فن کے ماہر کو یہ مقام دینے والا عامل وہ لطیف توازن ہے جو وہ اپنی صبح کے معمولات اور رات کے معمولات کے درمیان رکھتا ہے۔ آپ کو اسٹیون نے 20-20-20 کا جو فارمولا بتایا ہے، آپ اس سے صبح میں اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ رات کو درست نیند نہیں لیں گے۔ میری نیند تو ہمیشہ ہی کم رہی ہے، کاروباری عورت نے اعتراف کیا۔ بعض اوقات تو میرے لیے اپنا کام کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، یا داشت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور میں بالکل تھک ہار جاتی ہوں۔ ہاں، آرٹسٹ نے بھی تسلیم کیا، میری نیند بھی بہت خراب ہے، میں رات میں کئی بار اٹھتا ہوں، البتہ جب سے میں اس سفر پر نکلا ہوں میری نیند بہت اچھی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر خوشی ہوئی، کیونکہ ہم عالمی سطح پر نیند کی انتہائی کمی کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسپیل بائنڈر نے اپنی ڈرامائی آواز میں کہا کہ جس لہجے کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی شہرت تھی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور ساتھ ہی تیزی سے بڑھتے ہوئے برقی آلات اس کا ایک بڑا سبب ہیں۔ بہت سی تحقیقات اب یہ بات ثابت کر چکی ہیں کہ ان آلات کی اسکرین سے جو نیلی روشنی نکلتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں
میلاٹونن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ میلاٹونن وہ کیمیائی ہارمون ہے جو ہمارے جسم کو آگاہ کرتا ہے کہ اب ہمیں نیند کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں رہی کہ دن بھر اپنے موبائل وغیرہ کو دیکھتے اور چیک کرتے رہنے سے سوچنے سمجھنے کی اہلیت کمزور پڑتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں کہ رات کو بستر پر سوتے وقت اسکرین، موبائل، ٹیب وغیرہ دیکھنے سے نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ میں آپ کو مزید گہرائی میں بتاتا ہوں کہ یہ آلات کیسے ہمارے اندر فوٹو ریسیپٹرز، جنہیں انٹرنسیکلی فوٹو سینسیٹیو رینیٹل جینیلین سیلز کہتے ہیں، میلاٹونن کی تیاری کو محدود کر دیتے ہیں، جس سے نیند کے نظام پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ظاہر ہے نیند خراب ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں۔ جی بالکل، عورت نے تصدیق کی۔ جی میں سمجھ رہی ہوں۔ میں اپنے سونے سے پہلے کے معمولات کو درست کروں گی تاکہ صبح 5 بجے حشاش بشاش جاگ سکوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ خوب آرام کروں گی تاکہ 20-20-20 فارمولے کا بلا تکلف اطلاق کر پاؤں۔ کم از کم 66 دن، جب تک یہ خودکار عادت نہ بن جائے۔ آرٹسٹ نے لقمہ دیا۔ اور پھر پوری زندگی بستر میں گھسے رہنے کے مقابلے میں صبح 5 بجے اٹھ جانا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم کافی نیند نہیں لیتے، اسپیل بائنڈر نے کہا، تو نہ صرف صبح سویرے اٹھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ برا ہوتا ہے، جیسے کارکردگی اور کارگزاری میں خلل، خوشی کے احساس میں کمی اور صحت کے مسائل۔ ذرا ہمیں اور بھی بتائیے، عورت نے درخواست کی۔ ہاں انہیں بتائیے، ارب پتی نے حوصلہ افزائی کی جو اس وقت قبرستان میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ یہ پوسٹر آپ کی کمر کی ہڈی کے علاوہ آپ کے نظام ہضم کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اس نے برسبیل مجمل بات کی۔ ادب سرائے۔